جی تو السلام علیکم، میرا نام محمد زین العابدین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کے دن کی دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جن کی معلومات مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی جو اہم ترین خبر ہے وہ تو ہے جناب عمران خان سے متعلق۔ عمران خان صاحب کی آج ہوئی ہے ملاقات بہت سے صحافیوں سے زمان پاک میں، جہاں وہ رہ رہے ہیں آج کل۔ اب ہوا کیا ہے، یہ ایک بڑی ہی تہلکہ خیز بات ہے۔ وہ تہلکہ خیز بات اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے 2 دن کے اندر ایسی باتیں کی ہیں جو ان کے پچھلے 6 ماہ کے جو بڑے کلیمز تھے وہ ان سے پیچھے ہٹے ہیں۔ پہلے تو ہم سب لوگوں کو اس بات کی بہت بڑی حیرانی ہوئی جب انہوں نے غیر ملکی جریدے کو انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ امریکی سازش جو ہے وہ اب ان کے پیچھے ہے اور اب وہ آگے کو چل رہے ہیں۔ کیوں ایسا انہوں نے کہا، اس کی ایک ریلیونس ہے جو میں آگے چل کے آپ کو ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور دوسری جو چیز جو آج ہوئی، جس کے بارے میں سارے معاملات جو ہیں پچھلے 2 ماہ کے اندر خاص طور پر جس سے جڑے ہوئے تھے، ہر چیز، ہر خبر، ہر سیاسی ایکٹیویٹی اس کے گرد گھوم رہی تھی، وہ تھی آرمی چیف، پاکستان آرمی چیف جو ہیں ان کی تعیناتی جو نومبر کے آخری ہفتے میں ہونی ہے۔ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ زمان پارک میں، اس میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک قدم پیچھے لے رہا ہوں۔ اگر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ یہ تعیناتی کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے اندر مزید کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رکھنا نہیں ڈالوں گا۔ دیکھیے، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ ان کا جو سٹانس رہا ہے اور خاص طور پر جو ان کی جو سیاست کا سٹائل رہا ہے، جو بڑا اگریسو رہا ہے پچھلے 2 ماہ سے، اس کے اندر 2 ہی بڑی چیزیں تھیں۔ ایک تھا امریکہ کی سازش کا بیانیہ اور دوسری تھی یہ آرمی چیف کی تعیناتی والی بات۔ دونوں سے ان کا پیچھے ہٹنا جو ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات، کوئی بہت بڑا ریزن ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ آج سے چند دن پہلے صدر عارف الوی لاہور میں تھے اور کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں جناب عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، اس میں بہت سارے گلے شکوے بھی کیے گئے اور اتنی نتیجہ خیز وہ بات چیت ثابت نہیں ہوئی۔ اب ہوا کیا اس کے اندر، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال جو ایک انڈر لائن میسج جو کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملا، وہ یہ تھا کہ اب نئے آنے والے آرمی چیف ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپس کی کیا نوعیت ہوگی اور آرمی کی انوالومنٹ کس طریقے کی ہوگی۔ اس لیے جو عمران خان صاحب جو امید کر رہے تھے شاید وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اب جس طریقے سے ہمارے ہاں سیاستدانوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد منتیں مانتے ہیں راولپنڈی جا کر، تو عمران خان صاحب کا بھی کچھ یہی طریقہ کار ہوگا۔ نئے طریقے سے نئے آنے والے آرمی چیف کے ساتھ تعلق بنائے جائیں اور شاید اگر ایک طریقے سے بات نہ چل سکے تو شاید پریشر ڈالا جائے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ عمران خان صاحب کا سٹائل بڑا ایگریسو رہا ہے، چاہے ان کی کرکٹنگ لائف ہو یا ان کی پولیٹیکل لائف ہو۔ تو مزید اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز میں نے آج سے تقریباً 3 سے 4 دن پہلے اپنے ولاگز کے اندر کہی تھی اور وہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک پروفیسی، آلدو کہ میں کلیم نہیں کرتا لیکن یہ بات ہوگی۔ میں جس طریقے سے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں، آج میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہوگا کیا۔ خان صاحب کے پاس اب کیا کیا پتے باقی بچے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ نئی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی، جو آرمی چیف تعینات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اب الیکشنز آنے ہیں، تو اگر الیکشنز کے اندر مطلوبہ نتائج نہ ملے تو تمام تر جو اس کا فال آؤٹ ہوگا اور جو اس کے اوپر چیزیں ہوں گی وہ ان سارے لوگوں کے اوپر اور آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دی جائیں اور مزید ایجیٹیشن کی طرف جایا جائے۔ کیا یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اب اس کے اندر جیسے وقت گزرے گا ہم اس کو دیکھیں گے۔ دوسری چیز جس کے اوپر میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کیوں امریکہ سے جو سازش کا بیانیہ بنایا تھا عمران خان صاحب نے اس سے پیچھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سب لوگوں کی خبروں کے اوپر جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھتے ہیں نظر ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کی جو ریس ہے اس کا اعلان باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل تھے اور اگر آج سے سال ڈیڑھ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ آتی ہے تو عمران خان صاحب اپنا ایک چانس دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے
کہ ایک طرف انہوں نے اپنے فالوورز اور اپنے سپورٹرز کو کہا کہ امریکی سازش ہوئی اور امریکہ ہمارے ملک کے اندر دوسرے لوگوں کی حکومتوں کو جو اپوزیشن میں ہیں ان کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا، لیکن بیچ ہی بیچ عمران خان صاحب کی بھی خواہش کچھ ایسی ہی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز الیکشن جیتتے ہیں تو شاید ان کی پارٹی کے لیے پاکستان میں آسانیاں ہوں۔ بہرحال موونگ آن جی، ایک دو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر تو عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ایک دو ماہ میں ہو جائیں گے اور پی ڈی ایم کو سائیڈ پر کر دیا جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے، بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی سائیڈ لائن کر دی جائے تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت اگر پاپولیرٹی اور شہرت کا گراف دیکھا جائے یا عوامی مقبولیت کا گراف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نمبر 1 ہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی اور پارٹی نہیں آتی۔ اس چیز کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں کبھی بھی الیکشن میں نہیں جائیں گی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کے فائدے میں صرف اور صرف یہ بات تب ہوگی جب وہ ایک کیمپین چلائیں، ایک مومنٹم کے ساتھ جائیں۔ جب تک وہ مومنٹم نہیں بنے گا وہ الیکشن کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کریں گی۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر مزید ان کے اوپر کلیئرٹی آئے گی۔ فی الحال اسلام آباد سے جو ایک خبر ہے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم خبر، وہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ہی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دوسری بار کرونا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا کرونا بڑا سمجھدار ہے، بڑے کرونا نے ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ملک کا ایک کلچر ہے کہ ہم لوگوں کی بیماریوں کو اور ان کی تکالیف کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پہلے تو ہماری جناب شہباز شریف صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو کرونا پازیٹیو آنا ہے وہ واقعی شک و شبہات جو ہیں ان کے لیے سپیس بناتا ہے۔ اب اگلے 2-4 دنوں کے اندر کیا ہونا ہے، آج میں حامد بیر صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کے مطابق 22 یا 23 نومبر کو آرمی چیف کی تعیناتی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک سمری آتی ہے آرمی چیف کی جانب سے، اس سمری کے اوپر وزیر اعظم صاحب دستخط کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی یہ آنے والے دنوں میں ضرور آپ تک پیش کروں گا، اور بہت ساری اور معلومات آپ تک لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔